اور پھر اور مزے کی بات کہ نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، اگر کوئی اللہ کا ولی ہمیں آ کر بتائے دعا مانگو قبول ہوگی، تو ہم کتنی یکسوئی سے دعا مانگیں گے، حضوری سے دعا مانگیں گے۔ تو جی ایک ولی نے کہا ہے دعا قبول ہوگی، اور یہاں تو ولیوں کے سردار اور نبیوں کے سردار اور کائنات کے سردار اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو کیش کروایا کریں۔ شیطان بدبخت دشمن ہے، اس کو پتہ ہے اس وقت دعا قبول ہوگی، اس لیے اس کو مصروف کر دو۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم بس دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے اور دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ پکوڑے ہیں، یہ دہی بھلے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ پورے دسترخوان پر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ہم نہیں کھانا ہے، ہمارے لیے دسترخوان لگا ہے، پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اچھا یہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، ان باتوں میں مصروف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مانگنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں افطاری سے 15-20 منٹ پہلے بیٹھ کے دعا مانگنی چاہیے۔ اگر عورتیں افطاری پہلے تیار کر دیں گھر میں تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عورتیں، مرد اور گھر کے بچے چھوٹے بڑے سارے مل کے اس وقت دعا مانگا کریں۔ جب اللہ کے محبوب ہمیں بتلا دیا دعا قبول ہوتی ہے تو پھر گھر کے سارے لوگ بیٹھ کے مانگے نا، بڑے تو مانگیں گے، اسی بچوں کو بھی مٹھائیں، ان معصوموں کے ہاتھ اللہ خالی نہیں جانے دیں گے۔ اور جو عورتیں کہیں کہ جی مہمان ہوتے ہیں ہم تو کچن میں کام کرتی ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کام کرتی رہیں اور دعا دل میں مانگتی رہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے، دعا کے لیے زبان سے کچھ بولنا بھی شرط نہیں ہے، بس دل اللہ کے سامنے عرض کر رہا ہو اور دل ہی دل میں آپ دعا مانگ رہی ہو، وہ آپ کی دعا اللہ قبول فرما لیں گے۔ تو اس لیے افطاری کے وقت کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کریں اور خوب اللہ سے مانگیں۔ 10-15 منٹ کی دعا ہوتی ہے اور پورے سال کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ بندے پر مہربانی فرما دیتے ہیں۔ ہمارے لیے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلے نہیں ہیں۔ یہ دنیا جو مسائلستان بنی ہوئی ہے نا، یہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کیا؟ اس کی ایک رحمت کی نظر ہوتی ہے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ تو افطاری کے وقت ایک تو دعا اہتمام کے ساتھ مانگیں، اور دوسری بات یہ کہ دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں اللہ کی طرف متوجہ رہیں، کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ دوسروں کے روزے افطار کروائیں، غریبوں کے یا جو حاجت مند ہیں ان کے روزے افطار کروائیں۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیں گے تو جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا اللہ اس کو بھی وہی ثواب عطا فرما دے گا۔ اب ایک گھونٹ پانی پلانا کون سا مشکل ہے، بہت آسان ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ غریبوں کے روزے افطار کروائیں، ان کو روزہ رکھوائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرما دے۔ پھر اس مہینے میں خاص بات یہ ہے کہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اعلیٰ رات ہے، اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اب شب قدر سال کا کوئی بھی دن کہ کسی کوئی رات ہو سکتی ہے۔ آپ بتائیں کہ سال میں شب قدر کو تلاش کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کام آسان کر دیا، فرمایا کہ وہ رات رمضان مبارک کی رات ہوتی ہے، تو بھائی 365 راتیں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، 30 راتیں ہی جاگ لو تو یہ کافی ہے۔ یا اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، سکول میں پڑھاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، ہمارے لیے تو 30 راتیں بھی جاگنا بہت مشکل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اور کام آسان کر دیا، فرمایا کہ وہ مہینے کی جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا ان میں شب قدر ہوتی ہے، تو ایک مہینہ جاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف 10 راتیں جاگ جاؤ۔ یا اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں،
نہیں جاگ سکتے 10 راتیں، تو نبی علیہ السلام نے گیس لگا دیا، اچھا وہ جو آڈ نائٹس ہوتی ہیں نا 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے ایک رات ہوتی ہے، تم ایک دن سو دو اور ایک دن عبادت کر لو، تو 5 راتیں پورے سال میں جاگنا کون سا مشکل کام ہوا؟ یا اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے لیے تو راتوں کو نہیں جاگا جاتا، تھوڑا اور ذرا ہمیں بتا دیجیے نا تاکہ کام آسان ہو جائے۔ تو اللہ نے ہم پر رحمت فرمائی، اللہ نے اور زیادہ گیس لگا دیا کہ بندو تمہیں کیا پتا وہ رات مغرب کے وقت شروع ہوتا ہے، عشاء کے وقت شروع ہوتا ہے، تراویح کے بعد شروع ہوتا ہے، رات کو 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، کب وہ خاص وقت شروع ہوتا ہے جب رحمت اترتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا وقت شروع ہونے کا وقت نہیں بتایا، ہاں ایک اور طریقہ اختیار فرمایا کہ میرے بندو جب بھی وہ رحمت کا وقت شروع ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ جب بھی وقت شروع ہوتا ہے وہ مطلع فجر تک رہتا ہے، یعنی جب شہری کا وقت ختم ہوتا ہے نا اس وقت وہ ٹائم ختم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ختم ہونے کا وقت بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم اگر سحری میں اٹھ جائیں آدھا گھنٹہ پہلے، وائف کو کہیں کہ دسترخوان لگاؤ، اور اس 15 منٹ میں ہم وضو کر کے اگر 2-4 رکعت پڑھ لیں اور مصلی پر دعا مانگ لیں تو سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے کی جو مانگی ہوئی دعا ہوگی وہ یقیناً شب قدر کے اندر دعا مانگی بن جائے گی، تو پوری رات جاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو بس روزہ رکھنے کے لیے وضو کرے اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں۔ اگر ہم نے آخری 8 راتوں میں اتنا ہی کر لیا تو بھی شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے گی، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینے تقریباً 80 سال بنتے ہیں، اور بندے کی تو ایوریج عمر بھی 80 نہیں بنتی۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک مرتبہ شب قدر مل گئی، اللہ نے اس کے بدلے پوری زندگی کے گناہ معاف کروا دیے۔ تو ہم لیلۃ القدر کو بھی تلاش کریں رمضان کے آخری عشرے میں، اگر کچھ اعتکاف بیٹھ سکیں اور عبادت میں وقت گزار سکیں تو بہت اچھا ہے، اور جو سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے وہ نفلی اعتکاف بیٹھیں، عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھیں، اور کوشش کریں کہ یکسوئی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ وقت گزرے، تو پھر رمضان مبارک ہمارے لیے بخشش کا پیغام بن جائے گا۔ اچھا دیکھیں کئی مرتبہ بندہ خود غافل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ روزے بھی نہ رکھے، تراویح بھی نہ پڑھے، ہو سکتا ہے یہ اپنے لیے دعا بھی نہ مانگے، تو اللہ نے اس کی بھی بخشش کا انتظام کر دیا۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا اس کے لیے ہوا کے اندر پرندے، پانی کے اندر مچھلیاں اور بلوں کے اندر چیونٹیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو روزہ دار بندہ جس نے روزہ رکھ دیا وہ دعا نہ بھی مانگے، اللہ نے اپنی مخلوق کو دعا پر لگا دیا، میری مخلوق تم اس کے لیے دعا مانگو، یہ روزہ دار ہے، میں تمہاری دعا کو بہانہ بنا کے بندے کو بخش دوں گا۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تلی ہوئی ہے بندے کو بخشنے کے لیے۔ اسی حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان کا مہینہ عطا نہ کر دے۔ رمضان کا مہینہ عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عذاب نہیں دینا چاہتے، بخشنا چاہتے ہیں۔ میرے بندوں اپنے گناہوں کو بخشوا لو، میری رحمت کی نظر ہے، میری رحمت اپنے جو بل پر ہے، تم ہاتھ اٹھاؤ گے میں تمہارے ہاتھ خالی نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ رمضان مبارک میں بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بخشش کا مہینہ کہلایا گیا، رحمت کا مہینہ کہلایا گیا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کریں، اور اس گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ مسیح دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے آسمان سے کھول دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو برکتوں کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے، ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام رمضان کا انتظار کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا۔ یعنی جس مہینے تک پہنچنے کی دعا اللہ کے محبوب فرماتے ہوں گے وہ کتنا بابرکت مہینہ ہوگا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ نے ہمیں اس مہینے میں پہنچا دیا، رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے گویا ایک اور چانس دے دیا گناہوں کو بخشوانے کا، کہ میرے بندوں اتنی زندگی گزر گئی غفلت میں، اب تو آنکھیں کھول لو اور اپنے آپ کو بخشوا کے جنت کے حقدار بن جاؤ۔ تو حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس کو رمضان عطا نہ فرماتے۔ رمضان دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے گناہوں کو بخشنا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان، کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ بندے کی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کی وجہ سے بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اس میں ایک مزے کی بات ہے سمجھنے والی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میرے ذمہ ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے ہر عبادت جو بندہ کرتا ہے فرشتے اس عبادت کا اجر لکھتے ہیں۔ نماز پڑھی اتنا اجر، صدقہ دیا اتنا اجر، سچ بولا اتنا اجر، فلاں کام کیا اتنا اجر، اتنا سب کا اجر لکھا جاتا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرشتے اس کا اجر نہیں لکھ سکتے، فرشتے صرف لکھتے ہیں کہ بندے نے روزہ رکھا، یعنی عمل کی انٹری ہو جاتی ہے۔ اب اس کا اجر قیامت کے دن اللہ رب العزت دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں چونکہ روزہ میرے لیے تھا لہذا روزے کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ محدثین نے لکھا اس میں مومن کے لیے بخشش کی بشارت ہے۔ وہ کیسے کہ بندے کی ساری نیکیوں کو ایک پلڑے میں ڈال دیں گے اور گناہوں کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیں گے، گناہ بھاری ہوں گے، نیکیاں ہلکی ہوں گی۔ اب پیچھے صرف روزہ رہ جائے گا اور روزے کا بدلہ کس نے دینا ہوگا؟ اللہ نے۔ اب اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ اس بندے کی 500 ملین جو ہے وہ نیکیاں کم ہے اور اس وجہ سے اب یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو جب اللہ نے بدلہ دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بدلہ دیں گے کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ یہ نہیں سنیں گے کسی سے اور جی اجر بھی اللہ نے دیا اور چونکہ تھوڑا دیا اس لیے بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ تو بخیل کا کام ہوتا ہے، یہ تو کنجوس کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تو سخی ہے، وہ تو زیادہ دینے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ذمہ لیا اپنے کہ میں بدلہ دوں گا کہ میرے بندے کو جتنی نیکیاں چاہیے ہوں گی میں اتنی نیکیاں اس کو روزے کے بدلے دے دوں گا حتیٰ کہ وہ بندہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا یہ ترجمہ ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں آپ ہوں۔ میں بندے کو اپنا وصل عطا کر دیتا ہوں، اپنا مقرر بنا لیتا ہوں، میں بندے کو اپنا بنا لیتا ہوں۔ اگر یہ ترجمہ لے تو یہ پہلے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ ایسا بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کا مقرر بن جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جنت کمانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے تاکہ ہم بقیہ دنوں کے اندر خوب اچھی طرح روزہ رکھیں۔ اچھا، روزے کے 2 لیول ہیں۔ ایک لیول تو یہ ہے کہ کھانے پینے سے بندہ بچ جائے،
یہ ہے عوام الناس کا روزہ. اور ایک دوسرا لیول ہے کہ بندہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بھی بچائے. روزے کی حالت میں آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. تو اگر ان اعضاء کو گناہوں سے بچا لیا تو یہ روزے کا اونچا درجہ اس کو حاصل ہو گیا. ایک اس سے بھی اونچا درجہ ہے، وہ بہت خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کھانے پینے سے بھی پرہیز کرنا، گناہوں سے بھی پرہیز کرنا، اور تیسرا درجہ ہے کہ اپنے دل میں غفلت بھی نہ آنے دینا. پورا دل اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا. تو جس بندے کا دل پورا دن اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، اس کا روزہ سب سے اعلیٰ، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنا مقرر بندہ بنا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے 3 بددعاؤں پر آمین کہی. آپ دیکھیں ماں جتنی بھی غصے ہو رہا، عام طور پہ دیکھا ہے کہ بچے کو بددعا نہیں دیتی کہ بیٹا تو میرا ہی ہے نا، اور اگر کوئی بددعا دے تو ماں ناراض ہوتی ہے، آمین نہیں کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام تو امت کے اوپر ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق تھے. جبریل علیہ السلام نے 3 بددعائیں کی اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہتے ہیں. پہلی بددعا یہ کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوایا. نبی السلام نے فرمایا آمین. دوسری بددعا، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ کا درود شریف نہ پڑھے. نبی السلام نے فرمایا آمین. اور تیسری بددعا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی. نبی السلام نے فرمایا آمین. اب نبی السلام نے آمین کیوں کہہ دی؟ کہ رمضان میں بخشش اتنی آسان تھی کہ تھوڑا سا بھی یہ بندہ اگر فکر کر لیتا اس کی بخشش ہو جاتی. جو اتنا تھوڑا سا بھی فکر نہ کرے اور غفلت میں رمضان گزار دے تو نبی السلام نے فرمایا پھر اس کا برباد ہو جانا ہی بہتر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں. رمضان کے بعد کا دن یا تو عید کا دن ہوگا یا پھر وعید کا دن ہوگا. جن کی بخشش ہو گئی ان کے لیے تو ہوگا عید کا دن، خوشی کا دن، اور جن کی بخشش نہ ہوئی ان کے لیے ہوگا وعید کا دن. اللہ تعالیٰ ہمیں وعید سے محفوظ فرمائے اور رمضان کے بعد کے دن کو اللہ ہمارے لیے عید کا دن بنا دے. آپ دیکھیں کہ ہر رات میں اربوں خربوں جہنم سے بری ہوتے ہیں. نبی السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا تو جتنے بندے پہلے رمضان سے لے کے 29 رمضان تک بری ہوئے تھے جہنم سے، ان سب کا ٹوٹل سم جمع کر کے اتنے جہنمی آخری رات میں بری کر لیے جاتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے سارا مہینہ یہ غفلت میں رہا ہو، آج تو آخری رات ہے، یہ آخری دن ہے، تو یہ آخری روزے کو رکھ لے. تو غفلت والا بندہ اگر آخری روزے کو رکھ لے گا تو اللہ نے مغفرت ہونے والوں کی تعداد بڑھا دی کہ پہلی رمضان سے لے کر 29 رمضان تک جتنے بخشے جائیں گے ان سب کا ٹوٹل جمع جو ہوگا اتنے لوگ آخری رات میں بھی بخش دیے جائیں گے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے بعد احساس کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی بندہ ہوتا کہ رمضان گزر جاتا پھر اس کو احساس ہوتا کہ یار میں تو رمضان گزار بیٹھا. تو اللہ نے عید کی رات کو بھی عبادت کی رات بنا دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عید کی رات جنت کو دھویا جاتا ہے، خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں. اور جب لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے اور بندیاں کیوں جمع ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہے جو مزدوری کر کے اب آپ سے اس کی تنخواہ لینے کے لیے آئے ہیں، اجرت لینے کے لیے آئے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو کہہ دو عبادی و امائی، میرے بندوں اور میری بندیوں، تم نے جو روزے رکھے اور تراویح پڑھی اس کے بدلے میں نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیا، مغفور اللہ کو بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، یہ مومن کے لیے خوشی کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں۔ صرف سیویاں کھانے کو عید کا دن نہیں کہتے، وہ جو اللہ کی طرف سے بخشش کا پیغام ملتا ہے وہ مومن کے لیے روحانی خوشی ہوتی ہے کہ آج اللہ نے گناہوں سے پاک صاف کر دیا، آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور اللہ نے اس خوشی میں غریبوں کو بھی شریک کر دیا کہ دیکھو عید کا دن ہے، تمہارے بچے اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھے کھانے کھائیں گے، بھاگے دوڑیں گے، اور غریبوں کے بچے بیچارے مجبور اور پریشان ہوں گے، تو تم عید کا فطرانہ دو۔ عید کی نماز سے پہلے روزے عید کا فطرانہ ہوتا ہے، وہ ہر بندے کا دینا پڑتا ہے، گھر کے ہر فرد کا، مرد ہو عورت ہو چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی مہمان آیا ہو تو اس کا بھی دینا پڑتا ہے فطرانہ۔ شریعت نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ فطرانہ دو تاکہ غریبوں کے ہاتھ میں کچھ پیسے جائیں، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے آج کھانا بنائیں اور ان کو اچھا کپڑا پہنائیں، وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اللہ کتنے کریم ہے، کتنے مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا مہینہ بنا دے اور عید کے دن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عید کا دن بنائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگیے، سب لوگوں کے لیے دعا مانگیے، اور بالخصوص اپنے ملک کے لیے خاص طور پر دعا مانگیے۔ اس وقت کفار نے چاروں طرف سے ہمارے ملک کا گھیرا کر لیا ہے اور بہت مشکل حالات آئے ہوئے ہیں۔ دعا کرنا ہم میں سے ہر بندے کا حق بنتا ہے، ہمیں اللہ نے جو آزادی کی نعمت دی ہم اس کی قدر کریں اور دعا کریں کہ اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا دے اور ہمیں یہاں نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ یہ آپ نے ہمیں اتنا پیارا ملک دیا ہے، میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما دیجیے اور ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہم آج مسکینوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔